اخلاص کے سلسلے میں کچھ بات کہی جائے گی۔ سورہ اخلاص اس لیے اس کو کہا جاتا ہے، اس میں خالص اللہ کے لیے عبادت کرنے کی دعوت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شرک زمانے میں تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے زمانہ شرک سے بھرا ہوا تھا، اتنے لوگ شرک کرتے تھے کہ ہر ایک چیز کے لیے خدا بنا لیتے تھے۔ سر میں درد کو دور کرنے کا ایک خدا، داڑھ میں درد کو دور کرنے کا ایک خدا، رزق دینے کا ایک خدا، اور شادی کرانے کا ایک خدا، پانی پلانے کا ایک خدا، یہاں تک کہ مختلف قسم کے افعال کے لیے، اشیاء کے لیے، عادتوں کے لیے ایک ایک خدا متعین فرما لیے تھے کہ وہ جو خدائیں متعین فرمائیں، وہ خدائیں جب ان کو اس چیز کی ضرورت پڑتی صرف انہی اوقات میں اس خدا کو پکارتے۔ جو سر میں درد کا خدا ہوتا تھا وہ سر میں درد ہوا تو پکارتے تھے، نہیں ہوا تو نہیں پکارتے۔ صحابہ ایک مرتبہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، بھئی ہم لوگ کیا کیا ہنگامہ کرتے تھے شرک کی حالت میں۔ تو ان کو یاد آیا کہ ہم لوگ سفر میں جب جاتے تھے ستو کا خدا بناتے تھے، ستو کا، اور کھجور کے حلوے کا خدا بناتے تھے، اور جب تمام کھانے کی چیزیں ختم ہو جاتی تو وہ ستو کے خدا کے سامنے ہم جا کر معافی مانگتے، اے خدا، اے رزق کے خدا، وہ رزق کا خدا ہوتا تھا، اے رزق کے خدا، اس وقت ہمارے سامنے پورا رزق ختم ہو چکا ہے، کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہی، اگر کوئی چیز باقی رہ گئی تو وہ صرف تو ہے۔ معذرت چاہتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، آپ اپنے طرف سے ایک ٹانگ دے دیجئے، جو ٹانگ نکال لیا اور کھا لیا۔ پھر دوسرے دن آتے، بھئی بہت معافی مانگتے ہیں اور ایک ٹانگ دے دیجئے، تو خدا کے ٹانگ توڑے، کھا لیے۔ بہت بڑا بت بناتے تھے، ایک دن ہاتھ توڑا کھا لیا، دوسرا ہاتھ توڑا کھا لیا، پیٹ کاٹ کر کھا لیا، آخر میں اس کی منڈی کا جس وقت نمبر آتا بہت زیادہ توبہ استغفار فرما کر منڈی بھی کھا لیتی تھی۔ تو گویا کھجوروں کے خداؤں کو کھا لینا، ستو کے خدا کو کھا لینا، یہ ان کے یہاں کی فطرت بن گئی تھی، عادت بن گئی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ اتنا شرک کرتے تھے۔ خود کعبۃ اللہ کے اندر 360 بتوں کے سلسلے میں تو تذکرہ ہم لوگ بار بار سنتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر پورے بتوں کو نکال کر اپنے باہر پھینکا۔ حبل نامی بت تھا جس کے سلسلے میں اکثر ہمارے عرب جب آتے ہیں اور حبلی کا جب نام سنتے ہیں، حبلی اور حبلی، حبلی کو حبلی لوگ کہتے نہیں کہتے، تو کہتے ہیں اصل میں یہ حبلی تھا، حبلی، عرب کہتے ہیں یہ حبل کی طرف منسوب تھا۔ حبل جو خدا ہے، جو تمام عربوں کے خداؤں کا خدا، خداؤں کا سرپرست، خداؤں کا بڑا، اس کی طرف حبل۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کوئی، جیسے کہ ہم لوگ سومناتھ مندر گئے تھے تفریح کے لیے، سومناتھ مندر اس لیے ہم لوگ گئے کہ جو قرآن پاک میں موجود ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں منات، عزا، یہ آ کر نوح علیہ السلام کے زمانے کے بت تھے، منات اور عزا۔ علماء فرماتے وہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے کا منات تھا وہی منات جو ویراول کے قریب موجود ہے سومناتھ مندر میں، جو سومناتھ جو ہے نا وہ منات ہے اصل میں۔ عربی سومناتھ کو سین واو نکال دیجئے تو کیا ہوا؟ منات ہوا، تو وہی منات ہے، تو وہ نوح علیہ السلام کے زمانے کا بت۔ تو آپ لوگوں کو بت پرستی کیسے شروع ہوئی ہے ایک بڑی تاریخ ہے کہ لوگوں نے بت پرستی کرنا کیسے شروع کی۔
تو یہ مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے عرض یہ ہے، ایک واقعہ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمام تفسیر اور تاریخی کتابوں کو مد نظر رکھ کر بڑے اختصار کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے، اور وہ کتاب پڑھائی بھی جاتی ہے قصص النبیین کے نام سے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام مشرکوں کا خاتمہ کر دیا، جب نوح علیہ السلام اپنے پریوار کے ساتھ بچ گئے، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے پورے کے پورے موحد تھے، صرف توحید پرست، اس کے علاوہ کوئی اور بت پرست تھا ہی نہیں، سب کے سب مٹ گئے تھے۔ تو کیا ہوا، جب نوح علیہ السلام کا انتقال ہوا، ان کے بچوں کا انتقال ہوا، تو ان کے پوتروں کے پاس شیطان آ کر کہنے لگا کیا تم لوگوں کو اپنے بڑے یاد نہیں آتے؟ کہنے لگے کہ بہت یاد آتے ہیں، بہت یاد آتے ہیں۔ ارے بھی جب یاد آتے ہیں تو اپنے بڑوں کے بارے میں کچھ لوگوں کو بتایا کرو، بتاؤ گے نہیں تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا تمہارے بڑے کیا تھے، تم کس خاندان کے رہنے والے ہو، تمہاری شان کیا، تمہارا مقام کیا، تمہارا مرتبہ کیا، تمہاری حیثیت کیا، تو تم ذرا بتاؤ۔ تو انہوں نے بتانا شروع کیا، تو وہ کہتے تھے، پھر آ کر کچھ دنوں کے بعد کہنے لگا ارے تم ایسے ہی زبانی بتاؤ گے تو پھر ان لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا، شکل بتاؤ، ہمارے بڑوں کی داڑھی اتنی بڑی تھی، ان کی پگڑی ایسی تھی، ان کا جبہ ایسا تھا، ان کا لباس ایسا تھا، یہ تمام چیزیں بتایا کرو۔ اب وہ شکل و صورت جس کو تصویر بنائے بغیر زبانی شکل و صورت بنایا کرتے تھے، تو لوگوں نے ان کی شکل سن کر، ناک اتنی لمبی تھی، ہونٹ ایسے تھے، جلالی تھے، ایسے تھے ویسے تھے، جو جیسا بیان کیا اس طریقے سے انہوں نے اپنے دماغوں میں فٹ کر لیا۔ پھر ان کے بعد جو بیچ ہے پڑ پوتروں کا، وہ بھی کہنے لگے تم بھی بیان کرو اپنے بڑوں کی بڑائی، تو وہ ان کی بھی بڑائی بیان کی ہے، نوح علیہ السلام کی بھی بڑائی بیان کی ہے، اپنے دادا، اپنے باپ، ان کی بھی بڑائی بیان کی ہے۔ تو کہنے لگے تم لوگ ایسے ہی بیان کرتے رہو گے شکل و صورت، تو تم بھی شکل و صورت ان سے سنے ہو، اور سنی سنائی شکل تم ان کو بیان کر رہے ہو، تم ایسی ہی شکل بیان کرتے رہو گے، بیان بدلتا رہے گا۔ اب تمہارے دماغ میں ایک تصویر فیڈ ہے تمہارے باپ کی، تمہارے دادا کی تصویر تو تم سنے ہو، تو کتنا تم میں سے بعض تمہارے دادا کو دیکھے بھی ہیں، تو کتنا اچھا ہوتا جو معافی ذہن ہے اس کو ورق پر نقل کرو، ورق پر نقل کرو، ایسے تھے کیا بھئی، ایسے نہ تھے؟ جب تصدیق کے طور پر آپ کچھ ہاں ایسے تھے، ذرہ بال یوں تھا، ذرری ناک یوں تھی، ذرے ہونٹ یوں تھے، تھوڑی سی داڑھی یوں تھی۔ ارے تھوڑا سا جو بھی نظر ثانی کرنے والا ہے وہ کیا کرے گا، آلٹریشن کرے گا، تو جب آلٹریشن کرے گا تو پھر وہ تصویر بن جائے گی۔ تو پھر کیا کرنا، دیکھو پہلے تم لوگ وورلی بیان کرنے کے بعد بھائی جیسا میں نے بتایا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں سمجھ میں آ گیا، دیکھو میں تھوڑی دیر کے لیے صرف ان کی تصویر بتاؤں گا، دیکھ کر پھر وہ تصویر رکھ دی جائے گی۔ تو جو خاکہ میں نے بتایا تم آپ کے ذہن میں ہاں ہے، دیکھو دیکھو تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھو یہ ایسا تھے، جو ہی بتائے بھائی ایک نظر ہو گئی، پھر اس کو اٹھا کر پھر دوبارہ صندوق میں رکھ دیا جاتا تھا۔ پھر ایک زمانہ آیا، بعد کا دور، پھر ان تصویروں کو اورل بولنے کے بجائے تصویر کو رکھ کر جس طرح سبق پڑھاتے ہیں، یہ ایسے بزرگ تھے، یہ ایسے بزرگ تھے، یہ ایسے بزرگ تھے، یہ فلان تھے، یہ فلان تھے، یہ فلان تھے، باقاعدہ ہسٹری جس طریقے سے تصویروں کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے اس طرح ہسٹری ان کی بنا دی گئی، بھئی یہ ایسے تھے، یہ ویسے تھے، تو یہ ماشاءاللہ تصویر بن گئی، لوگ پڑھانے لگے، لیکن عبادت اللہ کی کرتے تھے۔ تو شیطان نے آ کر کہنے لگا کہ تم لوگ یہ اپنے اپنے جگہ پر عبادت بیان کرتے ہو، کیوں نہ ہو مسجد میں ہی جا کر نماز سے پہلے ایک مجلس آپ کی لگے، اور اس مجلس میں کہے بھائی دیکھو ہم سب نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے موحدین ہیں، توحید پرست ہیں، شرک کے مخالفت کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے پردادا بھی کرتے تھے، یہ بڑے سخت تھے، تصویر بتا کر بولو، اسی طرح ہمارے دادا جن کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہمارے
بابا جن کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ان کا زمانہ تو آپ لوگوں نے پایا ہے، تصویر بتا کر ان کے جذبات ابھارو اور کہو کہ چلو اب جا کر عبادت کرو۔ تو گویا مسجد میں ہر آنے والا اپنے اسلاف، اپنے اکابرین، اپنے بزرگان دین کے مطابق نماز پڑھنے کی نیت کرے گا، ارادہ کرے گا، کوشش کرے گا، ترتیب بنائے گا۔ اب کچھ دن جائے گا، جب کچھ دن جانے کے بعد شیطان آ کر کہنے لگا ارے تم لوگ دکھاتے ہو صندوق میں رکھ لیتے ہو، دکھاتے ہو صندوق میں رکھ لیتے ہو، صندوق میں رکھتے لوگ بھول جاتے ہیں۔ کیا کرنا؟ چسپاں کرو ایک جگہ پر۔ کہاں چسپاں کریں؟ مسجد کے باہر کے حصے میں۔ جب مسجد کے باہر کے حصے میں تم لگاؤ گے تو لگانے کے بعد مسجد کے باہر کے حصے میں لوگ آ کر پہلے دیکھیں گے عربی اللہ والوں کے اوصاف کیا ہیں، ان کی عبادتیں کیسی تھیں، ان کی ریاضتیں کیسی تھیں، ان کی کوششیں کیسی تھیں، ان کی محنتیں کیسی تھیں، ان کی جفاکشی کیسی تھی، ان کے ذکر و اذکار کیسے تھے، وہ سب کے سب نیچے لکھ دو۔ وہ سب تصویر دیکھیں گے نیچے پڑھیں گے، تصویر دیکھیں گے نیچے پڑھیں گے، تصویر دیکھیں گے نیچے پڑھیں گے۔ اور نماز کے اوقات ان کے اس زمانے میں تو متعین تو تھے نہیں، ایک دو نماز متعین تھی، بقیہ اوقات تو متعین۔ تو جب بھی آئیں گے لوگ کیا کرتے رہیں گے؟ تصویر دیکھ کر نماز پڑھتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، اور ان کے اندر عبادت کا ذوق بڑھتا رہے گا۔ تو اس طرح تصویر آ گئی مسجد کے صحن میں۔ پھر جب زمانہ گزرا تو کہنے لگے ارے یہ کیا آپ لوگوں نے عجیب کام کر دیا، مسجد کے باہر اللہ والوں کی تصویریں، اللہ والوں کی یہی عزت، ارے تھوڑا بھی تم لوگوں کو اللہ والوں کی قدر نہیں ہے۔ ارے اللہ والوں کی قدردان بنو، بادب بنو۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ اللہ والے باہر اور تم لوگ اندر۔ لے جاؤ اللہ والوں کی تصویر مسجد کے اندر رکھو تاکہ اللہ والوں کی عزت اور احترام ہو۔ تو چنانچہ محراب مسجد کے اندر کے سامنے کے حصے میں، سامنے یعنی اندر کے حصے میں دائیں بائیں وہ تصویریں لگا دی گئی۔ پھر ایک عرصہ گزرا، نیکسٹ جنریشن آیا تو کہنے لگے ارے آپ لوگ پہلی صف میں اور تمہارے اللہ والے پچھلی صف میں، لا حول ولا قوہ، لا حول ولا قوہ۔ لے جاؤ پہلے اللہ والوں کو پہلے سامنے، بزرگوں کو آگے لے جاؤ۔ اللہ والوں کا ادب یہ ہے کہ اللہ والے ہم سے آگے رہیں اور ہم ان کے تابع رہیں۔ چنانچہ تصویریں کی صفیں آگے بڑھ گئی۔ پھر ایک عرصہ گزرا، کہنے لگے ارے بھئی یہ تصویروں کو تم یوں دیکھو گے دائیں طرف، پھر دیکھ کر پڑھ کر پھر بعد میں عبادت کرو گے، پھر دائیں طرف دیکھنے والے کو بائیں طرف کی تصویر نظر نہیں آتی، بائیں طرف دیکھنے والے کو دائیں طرف کی تصویر نظر نہیں آتی۔ تو اللہ والوں کو ہمیشہ مد نظر رکھے رہو گے تو عبادت کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے کہ کیا کرو، اللہ والوں کی تصویر اوپر لگا دو تاکہ سب کی نظر ایک ساتھ ان پر پڑھنے میں آسانی ہو۔ دائیں رہے گی تو بائیں والے نہیں دیکھ سکتے، بائیں رہے گی تو دائیں والے نہیں دیکھ سکتے، اوپر رہے گی تو سب دیکھ سکتے ہیں۔ تو اوپر آ گئی تاکہ یوں دیکھیں، یوں نماز پڑھیں، یوں دیکھیں اللہ ایسے نیک برگزیدہ بندوں کی طرح مجھے بھی بنا، یا اللہ ایسے نیک برگزیدہ تیرے جو ایسے مقبول بندے ہیں، ایسے بندوں کی طرح مجھے بھی اس طریقے سے آپ دیکھ کر نیت کرو، نماز پڑھو۔ پھر ایک جنریشن آیا تو شیطان کہنے لگا ارے تمہارے جو لوگ مناقب جو بیان کرتے تھے وہ انہی کے تھے، اور جو سجدہ کرتے تھے وہ انہی کو کرتے تھے، اور جو پوجا کرتے تھے وہ انہی کرتے تھے، یہ اتنے اوپر کیوں؟ ذرا نیچے کرو۔ گویا اللہ کی بھی عبادت ہوتی تھی، حقیقت میں ان کو بھی، یہ سب کون ہیں؟ یہ سب کے سب وسیلے ہیں اللہ تک پہنچنے کے۔ ان کے بغیر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، نبی کے بغیر اللہ تک کیسا پہنچ سکتا ہے آدمی؟ بھائی نبی ہی تو ہے جو اللہ کا تعارف کرائے۔ تو اس طرح ایک نقشہ سامنے آ گیا اور جس کی پوجا اور نماز شروع ہو گئی، بلکہ نیچے آنے کے بعد بھی نماز پڑھتے ہی رہے، نیت کیا کرتے رہے؟ اللہ ایسے بزرگ آخر جنریشن میں یہی بزرگ کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے اور یہی بزرگ کی یہ لوگ پرستش کرتے تھے، یہ کہہ کر
بعد میں وہ تصویروں کو دھیرے 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 نہ مٹنے کی شکل اختیار کرنے کے لیے مٹی کی تصویر بنی، پھر پتھروں کی تصویر بننا شروع ہوئی، اور پھر جب سنے کہ یہ بڑے طاقتور تھے، ایک ہاتھ 2 ہاتھ میں طاقت اتنی زیادہ کیسے ہو گئی، تو اس لیے ان کو 4 ہاتھ لگا دیا۔ سنے کہ بڑے مالدار تھے اور خوب سخاوت کرتے تھے، تو 1 ہاتھ سخاوت والا ہاتھ بنا دیا۔ بولتے نہیں بولتے، ارے 1 ہاتھ سے نہیں 2 ہاتھ سے دیتے تھے، 1 ہاتھ 2 ہاتھ بھر بھر کے دیتے تھے، تو دونوں ہاتھوں کو سخاوت والا ہاتھ بنا دیا۔ تو اس طرح تصویریں دھیرے 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 پورے عالم میں تصویر پھیلتی چلی گئی اور بتیں بننا شروع ہو گئی۔ عربی کہاں سے شروع ہوا، کہاں تک آ کر پہنچا؟ اب ذرا اندازہ لگاؤ، شروع ہوا کہاں سے، کس رخ پر آ رہا ہے؟ اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بنایا۔ وہ کون سا نظام؟ وہ نظام یہ کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے سب کو اللہ اکیلا تنہا تنہا ہے، اللہ اکیلا تنہا تنہا ہے۔ یہ قل هو اللہ احد کی ایک پس منظر آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا، تو انشاءاللہ بقیہ باتیں جو قل هو اللہ احد سے متعلق ہیں وہ آئندہ ہفتہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ ابھی ہم براہ راست سفر سے آ رہے ہیں، ابھی سفر سے آئے اور سفر سے آتے ہی سب سے پہلے یہاں حاضری دے دیا۔ انشاءاللہ آئندہ آپ حضرت کے ساتھ بیان کروں گا، لیکن اتنی بات پس منظر یاد کر لیجئے کہ یہ جو بت پرستی شروع ہوئی وہ اس طرح چلتے 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 جد امجد کا، دادا کا اور پردادا کا، بیٹے کا، سب کے بتیں بننا شروع ہو گئیں، اور چلتے 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 بت پرست بن گئے۔ تو بت پرستی جو شروع ہوئی ہے اس کا پس منظر آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں، پوترے یا پڑ پوترے میں ہند نامی انسان گزرا ہے۔ اس ہند نامی انسان ہی کا آباد کردہ ہندوستان ہے۔ ہندوستان، یہ ہند نامی جو نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، ان کے آباد کردہ جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ ہندوستان کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہندوستان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دین دیا وہ بھی وہیں سے دیا شروع سے، لیکن وہ لوگ پورے کے پورے بت پرست ہو گئے۔ تو آج اگر ہندوستان بت پرست ہے تو وہ تاریخ جو ہمارے سامنے موجود ہے ہند کے سلسلے میں، وہ تاریخ اور یہ واقعہ آپ جوڑ لیجئے، آپ کو ہندوستان بت پرست والا کیسا بنا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عافیت کا سوال ہے۔ اچھا، یہ دوسرا جو عنوان تھا ہمارا وہ ہے شوال کے روزوں کے سلسلے میں۔ شوال کے روزوں کے سلسلے میں عنوان تھا۔ سب سے پہلی بات، شوال کے جو روزے ہیں وہ 6 روزے ہیں، اور اس پر علماء کرام کا عجیب اختلاف ہے۔ بعض علماء شوال کے روزے کو بدعت قرار دے دیتے ہیں، اور بعض علماء سنت قرار دیتے ہیں۔ تو جب یہ 2 علماء کے درمیان احادیث کے سندوں کے سلسلے میں اختلاف ہوا، کسی نے کہا بھئی حدیث کی سند ضعیف ہے، کسی نے کہا حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن قابل عمل ہے، تو دونوں کے ان سختی کے ساتھ جو رائے پیش کی گئی، اس کو مد نظر رکھ کر جو معتدل علماء کرام ہیں، جمہور علماء اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں بے شوال کے روزے رکھنا مستحب ہے، مستحب ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں بس اتنا کہہ دیجئے
کہ رمضان کے برکات کے تحفظ کے لیے شوال کے روزے ہیں، اتنا زیادہ اس کی فضیلت مت بیان کیجئے کہ وہ روزہ لوگ واجب سمجھ جائیں، یا اتنی ہلکی بھی فضیلت کو بیان کرے بغیر مت رہیے کہ لوگ اس کو کوئی حیثیت ہی نہ دے، بلکہ اتنا کیجئے کہ رمضان مبارک کے عبادتوں کی حفاظت، برکات کی حفاظت، جیسے کہا گیا کہ رمضان مبارک کے اعمال ایک ظرف میں ہیں، اس ظرف کو ڈھکن ڈال کر بند کرنے کے لیے شوال کے 6 روزے ہیں، اور یہ 6 روزے آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، پورا مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، مسلسل رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے شوال کے سلسلے میں اتنی بات آپ حضرات کے سامنے کہنا ضروری تھی کہ آپ کہیں شوال کے روزے کو واجب اور سنت موقدہ نہ سمجھ جائیں، اس لیے میں نے کہا ہے کہ مستحب ہے، رکھ سکتے ہیں، اگر کوئی نہیں رکھے تو اس پر کوئی منع نہیں کیا جائے گا، کوئی نکیر نہیں کی جائے گی۔ دوسری بات، دینی تعلیم کی ضرورت۔ دیکھیے، تعلیم ہی انسان کو انسان بناتی ہے، تعلیم نہیں تو وہ حیوان ہے۔ اور تعلیم کے سلسلے میں یہ بات آپ حضرات کو معلوم ہونی چاہیے، بچے جب چھوٹے سے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ کو تعلیم کا آلہ بناتا ہے، ان کی آنکھ تعلیم کا آلہ۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 4 راستے ہیں، آنکھ، کان، زبان، دماغ، یہ 4 راستے ہیں جس سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں کو، جو ہی بچے پیدا ہوتے ہیں، گود میں رہتے ہیں، آنکھ کو تعلیم حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ واسطہ بناتا ہے۔ اب اس لیے بچے آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، تو وہ آنکھ کو دیکھنے کے بعد ایک تصویر ان کی آنکھ میں بیٹھ جاتی ہے، تو وہ تصویر اٹھائے تو بچے مانوس ہو جاتے ہیں، وہ تصویر کے علاوہ کوئی اور تصویر اٹھاتی ہے تو بچے رونے لگتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا جو لمیٹڈ سیو کرنے کے لیے جو میموری ہے وہ بالکل لمیٹڈ ہے، 2 تصویر اس میں یا 3 تصویر یا 4 تصویر اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں بس۔ دھیرے دھیرے ان کا میموری پاور اللہ بڑھاتا جائے گا۔ اس لیے بچے گھر والوں میں سے یہ 3 کے پاس 2 کے پاس آتے ہیں، چوتھا رہتا ہے، چھوٹے کے پاس نہیں آتے، حالانکہ وہ بھی ساتھی میں رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں کے کیمرہ میں، ان بچوں کے سیونگ میں وہ ان کی تصویر سیو نہیں۔ ایک بات تو یہ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے سامنے بے حیائی دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بے حیائی کی تعلیم پیدا ہوتی ہے، دین دیکھتے ہیں، حیا دیکھتے ہیں، ان کے اندر حیا کی تعلیم پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ اس کے لیے عمر کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے عمر بالکل چھوٹے ہیں، تبھی سے احتیاط کرنا شروع کر دو، بالکل چھوٹے ہیں، 6 مہینے کے جب ہو جائیں تو جیسے علماء فرماتے ہیں کہ یہ عمر ہوتی ہے بچوں کی، اگر آپ ایسا چٹکی ماریں تو بچے سر گھماتے ہیں، ایسا چٹکی مارے تو سر گھماتے ہیں۔ یہ عمر کون سی عمر ہے؟ اللہ نے اعلی تعلیم آنکھ کے ساتھ کان کو بھی جوڑ دیا۔ پہلے بچے صرف آنکھ کے رہتے ہیں، کان کے، تو چھوٹے بچوں کو آپ دکھاؤ گے تب آنکھ کے بھی نہیں رہتے۔ ابتدا میں جب انفنٹ رہتے ہیں تو اس وقت میں نہ آنکھ کے رہتے ہیں نہ کان کے رہتے ہیں، خاموش پڑے رہیں گے۔ آپ ادھر دیکھیں تو بھی کہاں بھی دیکھیں گے، جہاں دیکھنے کو ان کو من کر رہا ہے وہیں دیکھیں گے۔ پھر ایک زمانہ آئے گا آنکھ گھمائیں گے ادھر ادھر، پھر ایک زمانہ آئے گا کہ کان کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ ہو جائے گا، کان پر آپ انگلی کرو گے، چٹکی مارو گے تو بچے گھومیں گے، بائیں طرف تو بائیں طرف، تو گویا کان۔ پھر اس کے بعد زبان کو اللہ اعلیٰ بناتا ہے۔ تیسری چیز کون سی؟ زبان۔
اسی کو اللہ نے سورہ رحمان نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، سب سے پہلے آنکھ کو اللہ بنایا، کان کو اللہ بنایا، پھر اس کے بعد علمہ البیان، اب اسے بولنا بھی سکھا دیا. علمہ البیان، بولنا بھی سکھا دیا. اس لیے تعلیم کی ضرورت فطری ضرورت ہے. تعلیم یہ فطری ضرورت ہے. جیسا بچہ بچپن ہی سے آنکھ سے، کان سے، زبان سے بولنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ جس طرح وہ بچپن ہی سے جو سنتا ہے وہ بول رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے وہ بول رہا ہے. تو اب جب تعلیم حاصل کرنا بچہ شروع کر دے تو علماء فرماتے ہیں اب اس کے اندر کے تمام ہنر نکھرنے لگیں گے. اس لیے خاص طور پر اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ عنوان بہت وسیع عنوان ہے، اور اقرأ کے سلسلے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب عجیب باتیں کہی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. خالی آپ حضرت اتنا ذہن نشین فرما لیں کہ تعلیم انسان کو انسان بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ایک سوال آیا ہے، ٹیوزڈے نائٹ کو عمرہ کے لیے نکل سکتے ہیں؟ ضرور نکل سکتے ہیں، کیوں نہیں نکل سکتے؟ کبھی بھی نکل سکتے ہیں. نکل رہے ہیں سر، نکل رہے ہیں. کیا لکھیں؟ اچھا نکل رہے ہیں. ماشاء اللہ، ضرور دعا کریں گے. آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے، اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو سب جتنے ہمارے اس وقت حاضرین ہیں سب کے طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر سلام عرض کیجئے گا. اور حرمین شریفین میں جب دعا کے لیے بیٹھیں گے سب کے حق میں دعا بھی کیجئے گا. تو ہم بھی دعا کی درخواست، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے نکل رہے تھے تو آپ نے فرمایا او ہمارے چھوٹے بھائی لا تنسانا، ہمیں آپ اپنی دعاؤں میں مت بھولیے گا. سرکار دعا کی درخواست کر رہے ہیں. تو ہم تمام حجاج کرام سے، عمرے کو جانے والوں سے سب سے گزارش کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو عمرے پہ جانے سے پہلے میں عام طور پر 2 باتیں بتایا کرتا ہوں کہ دعاؤں کی فہرست لے کر جاؤ، چیزوں کی فہرست نہیں. کون سی فہرست؟ چیزوں کی نہیں. ہماری بچی کا نکاح ہے، ذرا مکے کی بنگڑی لاؤ آپا. ہمارے بچی کا نکاح ہے، ذرا مدینے کا مصلی لاؤ. یہ سب چیزیں بمبئی میں بنتی ہیں. اعلیٰ درجے کا ڈیزائن مدینہ منورہ میں جو سونا ملتا ہے وہ بمبئی کا بنا ہوا ہے. بمبئی کے ڈیزائن کو سعودی عرب والوں نے دبئی ڈیزائن نام دے دیا، تو جس کی وجہ سے اس کی قیمت کہیں سے کہیں پہنچ گئی. حقیقت میں وہ بمبئی ڈیزائن ہے. تو بمبئی میں سے تقریباً آدھا مارکیٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے. مدینہ منورہ کا آدھا مارکیٹ کہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے؟ بمبئی سے. تو اس لیے آپ کو اتنا مارکیٹ کا شوق ہے تو آپ خود مارکیٹ میں ابھی اتنا تو آپ خود کہاں چلے جائیں؟ بامبے چلے جائیں، وہیں پر مارکیٹنگ آنے کے بعد بسکون سے 4 دن چلے جاؤ بامبے میں، وہیں مارکیٹنگ کر لو. جب احب البلاد ہم لوگ گئے ہیں حرمین شریفین، تو احب البلاد جا کر اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مساجد ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ کا غضب نازل ہونے کی جگہ بازار ہے. تو ہم احب البلاد جا کر ابغض البلاد میں گھومنا گئے، مسجد کی دیدار کے لیے، اور گھوم رہے ہیں بازار. کئی حاجیوں کو دیکھا 7 دن
بازار میں گھومتے رہتے ہیں 7 دن. ارے بھائی عجیب ماجرا. نمازیں چھوڑ کر, اللہ, نمازیں چھوڑ کر, فرض نماز چھوڑ کر بازار میں پھرتے رہتے ہیں, نمازیں قضا کر دیتے ہیں, حرمین میں جا کر واپس آ کر عصر اور مغرب پڑھتے ہیں, تھوڑا سا بھی ان کو لحاظ نہیں رہتا. اس لیے اللہ کے واسطے آپ حضرات سے یہ گزارش بھی ہے کہ اللہ توفیق دے. جانے والے تو جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ برکت کا معاملہ فرمائے, رحمت کا معاملہ فرمائے, عافیت کا معاملہ فرمائے, خیر کے ساتھ جانا اور آنا مقدر فرمائے. اور جو انشاءاللہ آئندہ جائیں گے وہ ان تمام باتوں کا بھی خیال رکھیں. درود شریف اللہم لک الحمد والشکر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلیہ وسلم. اللہم رب منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وصلی اللہ علی المرسلین الحمد للہ.